जहाँ पे लोगों को लाखों रुपया दिया जाए और भी ज्यादा की ऑफर हो, और शर्त ये हो कि आपने असल इश्यूज पर बात नहीं करनी। तो जब इतना अनप्रोडक्टिव जॉब के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हो और प्रोडक्टिव काम के लिए रिस्क इन्वॉल्व हो, तो कैसे वो मुआशरा तरक्की कर सकता है, कैसे वो मुल्क तरक्की कर सकता है? मेन स्ट्रीम का कोई भी एंकर फिरौन का नाम ले सकता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से वक्त के फिरौन का नाम ले सकता है, नमरूद का नाम ले सकता है, यजीद का नाम ले सकता है, इबलीस का नाम ले सकता है, लेकिन वो इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। तो ये मजाक है भाई कोई? नहीं, मैंने इस वजह से इस्तीफा दिया है क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में मीडिया के हालात बहुत अजीब हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती। सेंसरशिप एक नेक्स्ट लेवल पे है। आपको पता है कि इमरान खान का नाम लेना ही एक बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया की तजलील है। वेलकम इस्लामिक मीडिया पाकिस्तान से। मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया मुझे देने। एहतशाम भाई, आजाद खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क से, उसके आजाद मीडिया से आपने इस्तीफा दे दिया, खैरियत? हाँ, बस इसी तरह है। लेकिन ये जो पहली कुछ चीजें आपने कही हैं, मुझे इसके ऊपर शदीद एतराज है। अच्छा। जो इस्तेलाहात आपने इस्तेमाल की है, आजाद मीडिया वाली और बाकी जितनी भी, तो बात यह है कि इस्तीफा इस वजह से दिया क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो मुझे हालात अ, वैसे मैंने पहले भी इस हवाले से जो वीलॉग किया उसमें मैंने बताया कि मेरा तो पैशन है बोलना, और दिल की आवाज जो है उसको लोगों तक पहुंचाना। तो अगर वो काम आप ना कर पाए तो उससे बेहतर है कि फिर आप वक्ती तौर पे ब्रेक ले लें। तो मैंने तो इस वजह से मुस्ताफी हुआ हूं, ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह सकूं, तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से कह रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, इससे पहले भी कुछ लोगों को ऑफर किया गया और हमने ये भी शिकायत सुनी कि यार हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी गई या रोजी रोटी बंद कर दी गई। तो आपकी रोजी हम्म। रोटी बंद कर दी गई तो चूल्हा कैसे जलेगा अब? देखिए, इसके ऊपर तो मैं बहुत क्लियर हूँ, और इसके ऊपर तो अ, दूसरी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कोट करते हैं कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है। जैसे कहते हैं ना कि मौत का एक दिन मुतय्यन है और जो वक्त लिखा हुआ है उस पे मौत आ जानी है। उसी तरह जो आपकी किस्मत में, आपके नसीब में रिस्क लिख दिया गया है, अल्लाह ताला ने वो आपको पहुंचा देना है, आप जहां पे भी बैठे हैं। और उसके वसाइल वो खुद ब खुद पैदा कर देता है। और मैंने बड़ी दफा अपनी जिंदगी में ये देखा है कि आप कहीं से, आपको, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, और उस तरह के वसाइल बनते हैं, चीजें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कि आप तक वो पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से ये मामला जो कि रिस्क का है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के हाथ में है, और वो तो हर शय पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो पहुंच जाएगा रिस्क इंशाअल्लाह ताला वो अजीज, मेरा तो इसके ऊपर कामिल यकीन है। अच्छा, तो अब आपने इस्तीफा दिया क्यों था? प्रेशर था, मेंटली टॉर्चर किया गया या फिर आपको रोका गया? क्या वजह क्या थी? नहीं, मैंने इस वजह से इस्तीफा दिया है क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में मीडिया के हालात बहुत अजीब हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती। सेंसरशिप एक नेक्स्ट लेवल पे है। आपको पता है कि इमरान खान का नाम लेना ही एक बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया की तजलील है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की असूलों की नफी है। और इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, और उतने ही बड़े पैमाने पे इसको बर्दाश्त भी किया जा रहा है। यानी कि लोग इससे तंग बहुत हैं, मीडिया के वो तमाम लोग जो है पर्सन हैं, वो चाहे प्रोग्राम एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं। मैं बहुत सारे न्यूज एंकर से भी बात होती थी, वो कहते थे खबरें हम पढ़ते हैं लेकिन दिल नहीं करता ये खबर पढ़ने को। और प्रोग्राम एंकर्स का भी इसी तरह का हाल था। तो वो जो चीजें आप कहना चाहते हैं वो आप कह ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर तो यही है ना कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी करते चले जाएं और पैसे लेते चले जाएं। तो वो मुझे लगता है कि मीडिया को इस तरह से ट्रीट किए जाना और इस तरह मैनिपुलेट कर लेना, मैं उसमें कम से कम जो है, आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो ये कि मैं उसी तरह चलता जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चले सारे, या फिर कम से कम मैं उसी तरह बोलूं जिस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूं, और उसमें आई कुड हैव इनवाइटेड ट्रबल फॉर माई सेल्फ।
तो इस वजह से वक्ती तौर पे मैंने फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्रेक ले लिया और सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी बात करूंगा और जो मुझे ठीक लगूंगा करूंगा। और लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं यहाँ पे बैठ के, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहा कि जिसका जिसकी बुनियाद में मेरिट नहीं है। मेरिट की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा, जमहूरियत की बात करूंगा, आइन की बात करूंगा, कानून की बालादस्ती की बात करूंगा, आजाद अदलिया की बात करूंगा, रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करूंगा, मजबूत ताकतवर फौज की बात करूंगा, और साथ इंसाफ की बात करूंगा। लेकिन अगर वो किसी के पॉलिटिकल एजेंडा को सूट नहीं करता तो वो फिर उसका प्रॉब्लम है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता मीडिया पे, ना करता आया हूं, ना आगे करूंगा, जो कि कानून या आइन के खिलाफ होगी। मैं तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे वही बात करूंगा जो मुझे दुरुस्त लगेगी और जो एक मुनासिब बात हो। लेकिन अगर किसी के सियासी बयानिए को वो सूट नहीं करता, किसी की प्लानिंग को वो सूट नहीं करता, तो उसके लिए फिर मैं माजरत खाऊं, क्योंकि मेरी सहाफत किसी की पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं हो सकती ना, या उसके लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हो सकती। तो मैं, इससे बेहतर है कि वो प्लेटफॉर्म जहां पर मैं अपनी बात ना कर सकूं, उससे मैं वक्ती तौर पर ब्रेक ले लूं। मुझे पता है कि मुश्किल होता है, मुझे पता है कि नौकरी जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने पैसे मुझे मिल रहे थे मेरे लिए बहुत इजी था, उन पैसों से बड़ा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मैं एंजॉय कर सकता था और कर रहा था। लेकिन बात यह है कि कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। एंड देन देयर इज अ सेंस ऑफ गिल्ट कि जो कुछ भी हो रहा है, हजरत अली का कॉल याद आता है बार बार के, कुफर पर मबनी निजाम तो कायम रह सकता है लेकिन जबर पर मबनी निजाम, जुल्म पर मबनी निजाम कायम नहीं रह सकता। तो जो जुल्म का निजाम चल रहा है, अगर उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे तो वो एक और बात है, लेकिन अगर आप उसका हिस्सा बन जाएं तो वो बिल्कुल ही दूसरी बात है। तो आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जिस हद तक मैं आवाज उठा सकता हूँ अपनी इस्तात के मुताबिक, वो मैं उठाना चाहता हूँ और वो मैं उठाता रहूंगा। और एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसों वाली बात है ना जी, कि पैसे और चूल्हा कैसे जलेगा, आप मुझे बताएं कि एक तो मैं कह चुका कि वो अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की उठाई है, वो देगा। दूसरी बात यह है कि आप मुझे, और मैं लाखों रुपया यकीन करें कमा रहा था और आगे इससे ज्यादा भी कमा सकता था, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि कोई मुल्क दुनिया का इस तरह से तरक्की कर सकता है जहां पे लोगों को लाखों रुपया दिया जाए और भी ज्यादा की ऑफर हो, और शर्त ये हो कि आपने असल इश्यूज पर बात नहीं करनी। आप नॉन इश्यूज पर जितनी मर्जी बात करें, आप इधर की बात करें, उधर की बात करें, नॉन इश्यूज की बात करें, ठीक है, लेकिन असल इशू पर बात ना करना। असल इशू पर बात करोगे तो फिर मसला है। तो जब इतना अनप्रोडक्टिव जॉब के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हो और प्रोडक्टिव काम के लिए रिस्क इन्वॉल्व हो, तो कैसे वो मुआशरा तरक्की कर सकता है, कैसे वो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मेरे लिए जाती तौर पे बड़ा फायदेमंद हो सकता था, लेकिन मैंने भाई अपने बच्चों को कुछ बताना है कि जब ये वक्त गुजर रहा था और ये हालात थे, ये वाकयात थे, तो मैंने उसके अंदर क्या किरदार अदा किया था। मैंने अपनी हद तक तो अपने जमीर को मुतमईन करना है, तो मैंने वही किया है। बैरिस्टर श्याम साहब, आपने कहा कि मैं किसी के पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं, उनके आगे उनके सोलतकारी नहीं कर सकता, उनके लिए नहीं चल सकता। मैं अपने ज़मीर के लिए चलता हूँ। बताइएगा कि ये किसके पॉलिटिकल एजेंडेज़ हैं जो जो इतने ताकतवर हैं कि आप जैसे काबुल लोग भी मुल्क छोड़कर सहाफ़त से ब्रेक लेकर साइड पर हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते? ये एजेंडे हैं किसके? अच्छा, पहली बात तो ये जो आपने मुल्क छोड़ने वाली बात की ना, क्योंकि अब आप मुझसे, मुझे नहीं पता था ये पूरा इंटरव्यू आप मुझ पे ले रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि पॉलिटिकली आप कोई इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपसे बताऊं कि इस वक्त मैं अगर मुल्क से बाहर हूं ना, तो भाईजान ये कोई आसान काम नहीं है अपना मुल्क छोड़ना। और मैं तो वो आदमी हूँ जिसने कभी सोचा ही नहीं था मुल्क छोड़ने का। मैं वो आदमी हूँ जिसको बहुत कम उम्री में बाहर जाके पढ़ने का मौका मिला। लिंकन से मैंने 12 लॉ किया, 24 साल का था मैं वापस आया, और वापस आकर मैंने प्रैक्टिस लाहौर में शुरू की। और लंदन के कोर्ट्स को छोड़ के, जहाँ की मेंबरशिप लेके मैं बड़े अच्छे तरीके से वहां पे प्रैक्टिस कर सकता था, छोड़ के मैं लाहौर के सेशंस कोर्ट में आके मैंने प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद फिर वहां से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स में करता रहा हूँ प्रैक्टिस। 17 साल मैंने प्रैक्टिस की है। और उसके बाद मीडिया 2010 में, और उसके बाद 2010 से ऑन एंड ऑफ में टेलीविजन स्क्रीन का हिस्सा रहा हूँ। तो
اپنا ملک چھوڑنا اور اپنا اسٹیبلشڈ سیٹ اپ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن میں نے وہ سٹیپ لیا ہے. لیکن میری یہی استطاعت تھی کہ میں اس حد تک قربانی فی الحال دے سکتا تھا اپنے موجودہ حالات کے مطابق. ٹھیک ہے. اب میرے پاس، جیسے میں نے شروع میں کہا، چوائس یہ تھی کہ یا تو میں اپنی نوکری اپنے پاس رکھ لوں، اپنا موجودہ سیٹ اپ اپنے پاس رکھ لوں، یا میں جو آئیڈیلسٹک ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جو میرا پیشن ہے، وہ میں اپنے پاس رکھ لوں. میں تو میڈیا کو ایز اے پیشن، اپنے پیشن کے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا. وہ پیسے، نوکری، سیلری تو خود بخود ساتھ آ جاتی تھی اور وہ بہتر ہوتی چلی گئی. ہاں، کسی کو بری نہیں لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ کریئر میں آپ ترقی کریں، آگے جائیں، وہ ساری چیزیں بالکل درست ہیں. بٹ دیٹ واز ناٹ دی فنڈامنٹل ریزن بہائنڈ وائی آئی واز ڈوئنگ میڈیا. میرا تو کتھارسس تھا. میں جب میڈیا پہ آ کے اپنا انٹرو دیتا ہوں، میں نے آج تک کبھی پرومپٹر استعمال نہیں کیا. میں جو خبریں آتی تھیں دیکھتا تھا، اس میں سے جو میرے دل کو لگتی تھی کہ یار یہ اس چیز پر بات ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، یا یہ غلطی ہوئی ہے، یا یہ ظلم ہوا ہے، یا یہ مس گورننس ہے، یا یہ نالائکی ہے حکومت کی، وہ میں، اور پھر آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن، میں خود اس سے متاثر ہوتا تھا. تو جو میں متاثر ہوتا تھا میں وہی بولتا تھا، تو میرا کیتھارسس ہوتا تھا. اب اصل جو میری میڈیا میں کیتھارسس جو میرا ہوتا تھا، جو بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں میڈیا، اگر وہی آپ مجھ سے چھین لیں اور مجھے کہیں کہ آپ نے بڑا ایک لمیٹڈ فریم ورک کے اندر بولنا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا. سب سے بڑی بات یہ، سب سے بنیادی بات یہ، مثال کے طور پہ میں عمران خان کا نام کیوں نہیں لے سکتا؟ مین سٹریم ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہوئے میں عمران خان کا نام کیوں نہیں لے سکتا؟ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ مین سٹریم کا کوئی بھی اینکر فرعون کا نام لے سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وقت کے فرعون کا نام لے سکتا ہے، نمرود کا نام لے سکتا ہے، یزید کا نام لے سکتا ہے، ابلیس کا نام لے سکتا ہے، لیکن وہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتا. تو یہ مذاق ہے بھائی. کوئی پیمرا کیا کر رہا ہے؟ کدھر ہے پیمرا؟ فریڈم آف سپیچ کہاں پہ؟ آزاد عدلیہ کہاں پہ؟ اور یہ نقصان عمران خان کا نہیں تھا، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بولا، یہ نقصان پاکستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کا تھا. یہ بڑے بڑے اینکر، کلگیوں والے، جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا بولتے ہیں اور اسکرین پر آ کر بولتے ہیں اور ظلم کے خلاف بولتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ اس حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ جی فلانے اینکر کو نہ پتہ لگ. اب اس اینکر کی حیثیت اگر آپ نے یہ کر دی ہے کہ وہ نام بھی نہیں لے سکتا، تو وہ کیا کر سکتے ہو؟ اور آپ مجھے بتائیں نا، امبیسڈر اسلام اس صاحب، نے کیا کرنا ہے کہ جو نام بھی نہیں لے سکتا، اور صرف اس لیے کہ آپ کی اپنی انا کی تسکین ہے، اس لیے کہ آپ نے عمران خان کو سکرین سے آؤٹ کرنا ہے، اس کا سٹیٹمنٹ نہیں چلے گا، اس کی تصویر نہیں چلے گی، اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو عمران خان کا تو جو نقصان آپ کرنا چاہ رہے تھے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا یا اس کو زیادہ مشہور کیا، زیادہ مقبول کیا ہے. نقصان تو میڈیا کی کریڈیبلٹی کا ہو رہا تھا. نقصان میڈیا کا ہو رہا تھا کہ میڈیا نام بھی نہیں لے سکتا. اب آپ امیجن کریں کتنے پیسے لیتے ہیں، کتنی تنخواہیں لیتے ہیں مین سٹریم پرائم ٹائم سلاٹس میں 10 بجے میں بیٹھے ہوئے بڑے چینلز آپ نکال لیں، ان کے بڑے اینکرز نکال لیں، اور وہ ایک نام نہیں لے سکتے. تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے لوگوں کی نظر؟ سر یہ جو نام نہ لینے والی چیز ہے، یہ کوئی ریٹن آرڈر آیا ہوا ہے تمام چینلز کو، کسی ایک آرگنائزیشن کی طرف سے آیا ہوا ہے، یا پھر چینلز کے جو ہیڈز ہیں انہیں کالز کر کے روکا گیا ہے؟ یہ پالیسی کیا ہے؟ نہیں، کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے، بلکہ کوئی آرڈر ایس سچ ہے ہی نہیں جو سامنے نظر کے آیا ہو. بس پیغام ہے کہ اسٹوڈیوز پیغام میں آیا. لٹکا ہوا دیکھا ہے ہم نے بہت سے اسٹوڈیوز میں کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. ہاں، تو وہ کس کی طرف سے ہے یہ بھی تو پتا چلے نا. مطلب کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا. اگر تو پیمرا نے اس طرح کا کوئی آرڈر پاس کیا ہے تو بتائے کس قانون کے تحت کیا ہے، کس قانون کی خلاف ورزی ہے عمران خان کا نام لینا. اور اگر پیمرا نے نہیں کیا ہے تو پھر کس نے کیا ہے؟ تو یہ سب کو پتا ہے کہ کیوں ہوا ہے. یہ اس کے اوپر آپ کا مجھ سے سوال پوچھنا یا میرا اس کا اسپیسیفکلی جواب دینا ضرورت نہیں ہے. لوگ بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے. اور میں کوئی نام لے کے یہاں پہ کوئی امبیرسمنٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہمیں ہی نقصان ہے. ہمارا جو ایک سوسائٹی کا دیکھیں، یہ ایک فیبرک ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور میں شروع سے اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور
پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، ایک پلر ہے جس کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے سوسائٹی، اس کے اوپر فخر کرتی ہے، فخر سے اپنے ہیروز کا، اپنے شہداء کا نام لیتی ہے، اپنے غازیوں کا نام لیتی ہے، اپنی سرحدوں کے محافظوں کا نام لیتی ہے۔ اور جو بندہ فوج کے اندر سرو کر رہا ہے، جو بارڈر پہ ہے یا کسی یونٹ پہ سرو کر رہا ہے، اس کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی ڈسیزن میکنگ ہے، اس سے اگر ہمارا جو نیکسس ہے سوسائٹی میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے۔ اور ڈیسیجنز ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے دوسرا جو ہے وہ سفوکیشن فیل کرے یا گھٹن فیل کرے یا سمجھے کہ میرے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے یا کوئی ترور ہے۔ وقتی طور پہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے انہیں لگتا ہے کہ جی ہم نے یہ ڈیسیجن کیا اور ہمارا وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ ہو گیا، اور لوگ مانتے بھی ہیں، جی وہ خوف کی وجہ سے مانتے ہیں، جس بھی وجہ سے مانتے ہیں، لیکن نقصان اس میں صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو مان رہے ہیں، نقصان سب کا ہے۔ کیونکہ خوف از اے نیگیٹو سینٹیمنٹ، محبت از اے پازیٹیو سینٹیمنٹ۔ تو جب محبت ہے تو اس محبت کو رہنے دینا، اس کو دوسری طرف مت لے کر جائیے۔ سر، اب آپ کے متعلق آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم پالیٹکس پہ آتے ہیں۔ پریشر تو جی آرگنائزیشنز کی طرف سے ہوتا ہے، آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، ایسے کریں، ویسے کریں۔ آپ کو کبھی آرگنائزیشن کے باہر سے بھی پریشر دیا گیا، آپ کو خوف دینے کی کوشش کی گئی ہو، یا آپ کو ذاتی حیثیت سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہو؟ یار، آئی وڈ لائک ٹو پاس دس کوشچن، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا، ٹھیک لیکن سب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کرنا بالکل ان دنوں میں آسان نہیں تھا جن دنوں میں نے جرنلزم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں پرائم ٹائم کا اینکر تھا، پرائم سلاٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، 10 بجے کا شو کرتا تھا، اور تقریباً پاکستان کے تمام اہم چینلز کے، بڑے چینلز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ تو جو پریشرز کسی بھی ایک پرائم ٹائم سلاٹ کے اینکر کو فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ پریشرز مجھے بھی فیس کرنے پڑے، ٹھیک لیکن یہ ہے کہ آئی ناٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں۔ ٹھیک میں نہیں چاہتا کہ چیزیں خراب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں، معاملات بہتر ہوں، ہم اس میں سے ایک دوسرے کا یہ جو دست و گریباں ہو رہے ہیں اس سے باہر نکلے، بلیم گیم سے باہر نکلے، ایک دوسرے کو گرانے سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کو زمین سے لگانے سے، چت کرنے سے، ایلیمینیٹ کرنے سے، ڈسکوالیفائی کرنے سے باہر نکلیں، اور باہر نکل کے اور اپنی اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد سے باہر نکلیں، اور اپنی ذات سے بھی باہر نکلیں، اور باہر نکل کے کوئی ملک کا سوچیں، ریاست کا سوچیں، 24 کروڑ عوام کا سوچیں، تمام اداروں کا سوچیں، اور جو شارٹ ٹرم پولیٹیکل موٹیوز ہیں ان کے حصول کی خاطر اپنی پلاننگ یا اسٹریٹجی نہ بنائیں، بلکہ لانگ ٹرم سوچیں۔ یہ جن ملکوں نے ترقی کی ہوئی ہے نا، یہ ڈیکیڈز کے حوالے سے، دہائیوں کے حوالے سے پلاننگز نہیں کرتے ہیں، یہ سینچری کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں ان کے تھنک ٹینکس، کہ اگلے 50 سال بعد ہم نے کرنا ہے، 100 سال بعد ہم نے کرنا ہے۔ ہم وقتی طور پر صرف کہ ہمیں یہ اس وقت ہمارا گول ہے، یہ ہمیں چاہیے، اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور یہ نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان بیٹھا ہے، وہ G20 کو ہوسٹ کر رہا ہے، وہ چاند پہ جا رہا ہے، ان کے پرائم منسٹر کو امریکہ کے اندر بڑا ریڈ کارپٹ مل رہا ہے، اور ہم یہاں پہ دیکھیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ صدر نے دینی تھی یا پھر چیف الیکشن کمشنر نے دینی تھی۔ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اوپن پبلک فیئر ٹرائل عمران خان کو مل سکتا ہے قانون کے مطابق یا نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے، ان چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، ملک کو کسی جگہ پر لے کے جانا ہے۔ تو میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے پریشرز آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، I'd not like to talk about that. I'd not like to make it an issue. I want people to move forward. I want the establishment to move forward. I want Imran Khan to move forward. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا ڈائلگ ہونا چاہیے، یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہونا چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ یہ پورے ملک کو، 24 کروڑ عوام کو اس وقت ہم نے جہاں پہ پھنسایا ہوا ہے، اس اسٹیگننسی، اس جمود کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ پانی بھی اگر اس کے آگے آپ بلاکٹ کوئی لگا دیں نا، اس کو بلاک کر دیں اور پانی کھڑا ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بدبودار ہو جاتا ہے، وہ زہریلا ہو جاتا ہے، جانور بھی اس کو پینے سے مر جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، ارتقاء مانگتا ہے، ایوولوشن مانگتا ہے،
اور ارتقاء کا تقاضا یہ ہے کہ چیزیں آگے چلتی ہیں، وہ جمود کا شکار نہیں ہوتی. تو اگر اس کو آپ جمود کا شکار کریں گے اور 2023 میں 1970 کی دہائی کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا تھا، تو معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، یہ بکھرے گا. اور اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی دھمکی دی جا رہی ہے، دھمکی نہیں ہے، یہ صرف ایک وارننگ ہے. آنکھیں کھولیں، اس نقصان سے بچیں، چیزوں کو بہتر کریں، معاملات درست کریں آپس میں. سب پاکستانی ہیں، پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ، اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہے. عمران خان اس ملک کا وہ پرسنالٹی ہے جس کو لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. اب ہاؤ کین یو میک اے ٹریٹر آؤٹ آف ہم؟ ایک شخص، میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر ویلوگ کروں گا کہ عمران خان ہیرو یا غدار، یہ ڈبیٹ چل رہی ہے نا سائفر ٹرائل میں. جی مطلب کہ دس از اے موکری آف دا لیگل سسٹم کہ اس ایک کیس میں سے ایک شخص جس کو پوری قوم نے ہیرو کے طور پہ سیلیبریٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ شخص غدار ہے یا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مذاق ہے، یہ اتنا بڑا مذاق ہے کہ جس کا نقصان، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ذات کو تو جو ہے سو ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھگت رہا ہے، وہ فیس کر رہا ہے، جو بھی اس کی مینٹل مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے مطابق آگے چل رہا ہے، اپنی لیگیسی وہ بنا رہا ہے وہ آدمی. ٹھیک ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کی جوڈیشری کو ہو رہا ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین جیسے ججز کی جو پروسیڈنگ جس طرح سے وہ آگے چل رہی ہے، یا عامر فاروق کے جس طرح کے فیصلے ہیں، یا ہمایوں دلاور کا توشہ خانہ کا جس طرح سے فیصلہ ہے، بلکہ نقصان پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ہو رہا ہے. سر، جوڈیشل کیا؟ سسٹم سے ایک جی سوال ہے. آج ایک خاتون ہے جی ملک صاحبہ، انہوں نے کوئی شکایت کی ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکیں گی. مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہیں آپ. ایک خاتون ہے آمنہ ملک صاحبہ، انہوں نے شکایت کی ہے ایک فاضل جج کے حوالے سے کہ ان کی ہاں جائیداد ہاں. کے حوالے سے تو ایک کس نے ریفرنس. کہا یہ؟ قاضی صاحب نے کہا. جی، قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں گے. اب یہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ سردار طارق مسعود صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف آمنہ ملک نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک کمپلینٹ فائل کی تھی، اور ایک کمپلینٹ آئی ہوئی ہے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف. اب آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے دونوں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ایک کے مدعی کو بلا لیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، اور یہ کہا ہے چیف صاحب نے، جو کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، میں نے نہیں یہ سنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ کہا ہے تو یہ بالکل بھی مناسب کامنٹ نہیں. دوسرا جو ہے اس کو شو کاز نوٹس ایشو کر دی ہے. اب فرق بظاہر جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ میں آتے تھے، اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے کیمپ میں آتے تھے. تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں، اگر اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور مظہر علی، آج کی خبر ہے میرے بھائی کہ مظہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اپنے فیلو ججز کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے کہ یہ تو بائسڈ ہے، جانبدار ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کا ایک جج سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کو بولے کہ یہ جانبدار ہے، مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے ان سے، تو جو 24 کروڑ عوام باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے انصاف کی توقع کرے گی؟ سپریم کورٹ وچ از دی ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ان دا کنٹری، اور اس کے فیصلے کے خلاف پھر اپیل کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی ہے. کہا تھا نا سائن دھانوی نے کہ انصاف کا ترازو جو ہاتھ میں اٹھائے، یہ بات یاد رکھے، سب منصفوں سے اوپر ایک اور بھی ہے منصف، وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے، نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے. دنیا کے فیصلوں سے مایوس ہونے والا ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار کا ترازو ایک بار پھر سے تولے اور فیصلہ سنا دے، وہ فیصلہ کہ جس سے یہ روح کام. تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے فیصلے کے خلاف پھر جہاں پہ اپیل ہے نا، وہ پھر پروردگار کی عدالت ہی ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ہوش سے فیصلہ کریں. اور وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ذاتیات سے اوپر اٹھے، ذاتیات سے اوپر اٹھ کر فیصلے کریں. ویسے شام صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی رائے، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ سر. جزاک شکریہ. تھینک یو. تھینک یو شام بھائی، تھینک یو ویری مچ. ویلکم جناب، ویلکم. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے.
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।